یہ میں جب یہ حدیث پڑھتا رہا اور اس پہ غور کرتا رہا کہ صفائی نصف ایمان کیوں کہا گیا. اگر ہم دماغ میں سے بھی فالتو دماغ کی بھی صفائی کر دیں کسی دن بیٹھ کر، دماغ کی صفائی بھی ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو انکمنگ چل رہی ہے آپ کے یہاں، مطلب یہ ہر وقت جو ہے اسکرولنگ جو ہو رہی ہے، نت نئی معلومات، دماغ اتنا اسٹور ہو گیا ہے ہمارا. موبائل میں جب بہت زیادہ ڈیٹا اسٹور ہو جائے، آپ کا میموری کارڈ جو ہے وہ بھر جائے، کیا ہوتا ہے پھر؟ موبائل کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے. کیا کرتے ہیں پھر؟ ڈیلیٹ کرتے ہیں نا، کچھ چیزیں ہٹاتے ہیں، خالی کرتے ہیں. کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کا اگر اس کا ڈیٹا بہت زیادہ ہو جائے کیا ہوگا؟ ورکنگ نہیں کرے گا. دماغ بھی یہی ہے. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں مزید بھر دیں، اس میں مزید بھریں مزید بھریں. او بھائی کبھی اس کو ایک دفعہ خالی بھی کریں. اتنا بھر لیا ہے آپ نے کہ وہ اب کچھ مزید گنجائش اس میں بچی نہیں ہے. تسلیمیات آپ کو کوئی چیز نئی نہیں سکھاتا. یہ ادارہ آپ کو، ادارہ تسلیمیات آپ کو کوئی نئی چیز نہیں سکھاتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ جو اضافی بوجھ آپ نے اٹھایا ہوا ہے اس کو اتار دیں. دماغ کی بھی کبھی صفائی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آخری بات یہ ہے کہ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ ان سب کے ساتھ اپنے دل کی بھی صفائی کر لیں. دل کی بھی صفائی کر. دل صاف ہو گیا، دماغ صاف ہو گیا، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آ رہی ہے. پھر تو میلے میں بھی بندہ اکیلا ہوتا ہے اور اکیلے میں بھی میلہ ہوتا ہے. ایک بہت بڑے حکیم صاحب تھے، انہوں نے ایک دفعہ ایک کتاب لکھی. کسی نے مجھے، یہ شاید میں نے کہیں پڑھا تھا واقعہ، ایک بہت بڑا طبیب تھا، اس نے کتاب لکھی. جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے سارے نسخے اس کتاب میں لکھ دیے ہیں. اپنی زندگی کے سارے نسخے میں نے اس کتاب میں لکھ دیے ہیں، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو میری اس کتاب کو نیلام کیا جائے، بولی لگائی جائے، اور جتنا اس سے پیسہ ہو وہ کسی فلاحی کام میں خرچ کیا جائے. اس نے وصیت کی اور وہ کتاب لکھ کے چلا گیا. انتقال ہوا، لوگوں نے کتاب خریدی، بولی لگی، بڑے بڑے بزنس مین آئے، انہوں نے کہا بھائی یہ کتاب خریدیں گے، اور اس کتاب کو خریدنے کے بعد جتنے نسخے اس نے لکھے ہیں ان سب سے ہم میڈیسن بنائیں گے، اس کو مارکیٹ میں سیل کریں گے. تو ظاہر ہے اتنا بڑا حکیم تھا، یہ ڈاکٹر تھا، کمائی بہت ہوگی. تو ایک بہت بڑے بزنس مین نے کتاب خرید لی. کتاب خریدی تو اس نے تمام بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بلایا اور کہا جی ایک ایک نسخہ جو ہے وہ ڈسکس کریں، آپس میں ڈیبیٹ کریں، اور اس کے بعد اس کو فائنل کریں، اور اس سے ہم پروڈکٹ تیار کریں گے. جب سارا پینل بیٹھ گیا، کتاب کھلی تو پہلا صفحہ خالی، دوسرا صفحہ خالی، تیسرا صفحہ خالی، 99 صفحات خالی. آخری صفحے پہ لکھا ہوا تھا کہ جو شخص اس نسخے پہ عمل کرے اسے ڈاکٹر کی ضرورت، کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی. جو شخص اپنے دماغ کو صاف رکھے، اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھے اور پاؤں کو گرم رکھے، اسے کسی دوائی کی ضرورت. بات سمجھ میں آ رہی؟ دماغ کو صاف رکھے، غیر ضروری اندیشے، مفروضے، نیگیٹو تھاٹ سب نکال دیں، دل کو صاف کر لیں. یہ وہ نسخے ہیں جس سے زندگی آسان ہوتی ہے. فالتو چیزیں نکالنا شروع کر دیں، گھر سے، کمرے سے. بعض لوگوں کا کمرہ نہیں ہوتا، وہ کباڑ خانہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، نکالتے ہی نہیں ہیں. الماریاں کبھی کھولیں تو کوئی کام کی چیز رکھیں تو وہ ملتی نہیں ہے. وہ جنجال پورا جو ہے وہ. صفائی کریں. صفائی نصف ایمان ہے، طہارت نصف ایمان ہے. النظافۃ من الایمان، الطہارۃ نصف الایمان. اللہ رب العزت ہمیں پاک صاف رہنے کی سعادت عطا فرمائے.